أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على حلمه بعد علمه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسين سيد الشهداء، أبي الزهراء وأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دعاء امام زمان علیہ السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا راحم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ولی الذین آمنوا
يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سلام. حاضرین کرام قدر، بزرگان محترم، مظاہر ولایت علی علیہ السلام ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور پروردگار عالم نے جہاں اپنے نور کا ذکر کیا تو وہاں آیت الکرسی کے اس حصے میں یہ اعلان کیا کہ اللہ وہ ہے ولی الذین آمنوا، کہ جو ایمان والوں کا ولی ہے، اور جو ولی ہوتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال دیتا ہے، اور اندھیروں سے نکالنے کے بعد ان کو نور کی طرف لے جاتا ہے۔ پروردگار آیت الکرسی کے اس حصے میں جہاں اپنے اسما میں سے ایک اسم کا ذکر کرتا ہے، اپنے تمام ناموں میں سے صرف ایک نام کا ذکر کرتا ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ میں خالق ہوں یا میں مالک ہوں یا میں رازق ہوں یا میں رب ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ میں ایمان والوں کا ولی ہوں، میں مومنین کا ولی ہوں، میں ہی صاحب ولایت ہوں، میں ہی ولایت عطا کرنے والا ہوں۔ تو یہ مقام بہت اہم ہے کہ جہاں وہ یہ کہنا چاہتا ہے، ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اگر آیت الکرسی کی اتنی اہمیت ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت الکرسی میں اللہ کا اسم اعظم پوشیدہ ہے، تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جو اس حصے میں موجود ہے وہ ولی ہے۔ یہاں پر رک کر میں نوجوانوں اور بچوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم سوال کا جواب دوں۔ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، ولایت کس مفہوم کا نام ہے، ولایت کس منصب کا نام ہے، ولایت کس مقام کا نام ہے؟ یہ اس قدر بلند مقام ہے، اس قدر بلند منصب ہے کہ بہکنے والے بہک کر نسیری ہو گئے، نسیری ہو گئے، سمجھ میں نہیں آیا کہ کس طرح علی اس مقام پر ہو کر اللہ کی طرح معجزات دکھلاتا ہے، اللہ کی طرح معجزات دکھلاتا ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے یہاں کے اپنے چیلنجز ہیں، آسٹریلیا کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن آج کل میڈیا کی وجہ سے، یعنی پوری دنیا اس وقت ایک ولیج کی صورت میں ہے، تو تقریباً سملر چیلنجز ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں۔ تو جو سوالات اسکولوں میں ہمارے بچوں سے ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور بڑے آفیسز میں فیس کرتے ہیں، وہاں کے اپنے سوالات ہیں، وہاں کے سوالات کرسچینٹی کے حوالے سے ہیں، وہاں کے سوالات، آسٹریلیا کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے سوالات دین کے حوالے سے ہیں، دین کے اصل کی وجہ سے، دین کے اصول میں، دین کی بنیادوں میں جو مسائل ہیں وہاں کے حوالے سے مسائل موجود ہیں۔ لیکن بہرحال یہاں ہماری الحمدللہ قوم میں جو بصیرت موجود ہے، جو معرفت موجود ہے، میں پھر بھی یہاں پر رک کر کے ضرور کہوں گا کہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں میں کہ اگر علی ایسے معجزات دکھلا رہے ہیں، کوئی اور دکھلا نہیں سکتا، تو کیا نعوذ باللہ
علی اللہ ہو گیا، علی رب ہو گیا، علی خالق ہو گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. دیکھیے عرفانیات کی دنیا میں جہاں ہم لغت سے اصطلاح کی طرف آئیں، ہم لغوی معنی سے عرفان کی اصطلاح میں آ کر کے بات کریں تو ولی کس سے کہتے ہیں؟ ولایت کا منصب کیا ہے؟ کہ ولی اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے کہ وہ اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. اتنی قربت آ جاتی ہے کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. تو ولایت اس منصب کا نام ہے کہ جو صاحب ولایت ہو جاتا ہے پھر اس میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. اب چاہے اسے آپ معراج کہیں، چاہے آپ اسے مقام فنا کہیں، چاہے آپ اسے مقام بقا کہیں، جو بھی نام دیں، لیکن ایک مقام جو طے ہے جسے قرآن نے کہا ہے وہ مقام ولایت ہے، وہ عالم ولایت ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. اب دیکھیے یہاں اہل عرفان ایک مثال کے ذریعے سے نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں. وہ مثال بہت خوبصورت ہے کہ دیکھیے آپ کے ہاتھ میں لوہا ہے، آپ اسے آتش میں ڈال دیتے تھے، آپ آگ میں ڈال دیتے ہیں اور شدید آگ ہے، لوہا آپ نے پھینک دیا آگ میں. اب بہت دیر بعد، بہت گھنٹوں بعد آپ دیکھنے لگیں گے کہ یہ لوہا لال ہو گیا ہے. یہ لوہا دکھائی نہیں دے رہا، اٹھائیں گے تو جلا بھی سکتا ہے، ڈرا بھی سکتا ہے. اب اس کی صفات اپنی صفات نہیں رہی، آتش کی صفات اس نے حاصل کر لی، اپنی صفات اس میں نہیں رہی. میں آپ سے پوچھوں یہ لوہا کیا لوہا نہیں رہا؟ کیا آتش بن گیا؟ آپ کہیں گے ایسا نہیں ہے. آتش کے قریب رہنے سے، آتش کی قربت میں رہنے سے، آتش کے ساتھ رہنے سے اس کی صفات تبدیل ہو گئی، اس کا رنگ بدل گیا. لوہا ہے لیکن اب جلا بھی سکتا ہے، رنگ اس کا لال ہو گیا. تو بس یہی تو ہم اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے قریب ہیں علی کہ علی رہ کر بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرح ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. صلوات پڑھیں محمد والے. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والے. تو جانے محترم یہ لوہا جو آتش میں ہے لوہا ہی ہے، مگر اس کا رنگ بدل گیا. قربت کی وجہ سے اس کا رنگ بدل گیا، اس کی صفات تبدیل ہو گئی. اب یہ جلا بھی سکتا ہے. تو اللہ کا ولی، اللہ کا علی رہ کر اب اللہ کی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اللہ کی طرح نظام کائنات کو چلا بھی سکتا ہے. اللہ کی طرح ڈوبتے سورج کو پلٹا بھی سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی عظمتوں پر. یہ قربت کی دلیل ہے کہ آپ جس کے قریب ہو جاتے ہیں اس کی طرح ہو جاتے ہیں. اسی لیے اہل بیت نے یہ کہا ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب بڑے احتیاط سے کیا کرو. جس کے قریب ہو جاتے ہو اس کی طرح ہو جاتے ہو. مومن کے ساتھ رہو گے مومن رہو گے،
منافق کے قریب ہو جاؤ گے تو تم میں بھی نفاق کا رنگ پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو دیکھیے پیغام بھی ہے اس میں پیغام بھی ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ دوستوں کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے۔ اس منزل پر میں یہ چاہوں گا ایک اور سوال، اس لیے کہ میں نے کہا تھا کہ میں مسلسل انشاءاللہ مجالس میں سوالات کے جوابات بھی دیتا رہوں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی پہلے ہی سے ولی ہوتا ہے، لوگ اس کا انتخاب نہیں کرتے، وہ اجماع کے زور پر ولی نہیں بنتا، وہ شورا کے زور پر ولی نہیں بنتا، وہ الیکشن یا سلیکشن کی بنیاد پر ولی نہیں بنتا، وہ کسی اور شخص کی وجہ سے ولی نہیں بنتا، بلکہ وہ پہلے سے ولی ہوتا ہے، اسے اللہ ولی بناتا ہے۔ لیکن میں بہت ادب احترام کے ساتھ، دیکھیے ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گفتگو ہو بھی مسلمانوں میں، شیعوں میں، سنیوں میں، آپس میں اگر گفتگو کریں بھی تو علم کی بنیاد پر گفتگو کریں، تعصب کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر نہیں، نازیبا الفاظ استعمال نہ ہو، تو ہم علم کی بنیاد پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جناب ذہبی جو بہت بڑے عالم دین ہیں اہل سنت کے، وہ اپنی کتاب تاریخ اسلام میں دوسری جلد میں یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جناب خلیفہ اول کو کیوں خلیفہ بنایا؟ لوگوں نے بنایا نا، ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہمارا امام اللہ بناتا ہے، ان کے یہاں یہ ہے، معیار ان کا یہی ہے، ان کے یہاں پیمانہ یہی ہے کہ لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کر کے ایک شخص کا انتخاب کیا کہ آج سے یہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو خلیفہ اول کا انتخاب ہو گیا۔ اب ذہبی اپنی کتاب میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پیمانہ کیا ہے، لوگوں نے ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا، اس شخصیت کو کیوں خلیفہ بنایا، ان کا ایک معیار ہے، وہ معیار بتلا رہے ہیں کہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ قرابت داری میں، رشتہ داری میں بہت زیادہ رسول اللہ کے قریب ہیں، ان کی بیٹی رسول اللہ کے یہاں ہے۔ ایک دلیل پیش کر رہا ہوں ان کی طرف سے، ان کی کتاب میں موجود ہے، بڑے ہی میں نے کہا احترام سے، اور ہم جواب بھی دیں گے وہ بھی بڑے احترام سے، بڑے ادب سے، کہ دیکھیے ان کے یہاں اگر پیمانہ یہ ہے، جناب ذہبی کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر، قرابت داری کی بنیاد پر، اس لیے کہ ان کی بیٹی رسول خدا کے یہاں تھی، اسی لیے مسلمانوں نے ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا۔ یہ بات تو ہو گئی نا، اب میں جواب دے رہا ہوں، لیکن سوال کر کے جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے یہاں قرابت داری معیار ہے، اگر آپ کے یہاں رشتہ داری معیار ہے، اگر آپ کے یہاں قربت معیار ہے، تو کیا رسول خدا نے نہیں، کیا اللہ نے علی کو صرف رسول اللہ کا قرابت دار ہی نہیں بلکہ رسول کا نفس کہا ہے؟ تو اگر رسول کا نفس علی ہے، اگر رسول اللہ کا خونی، دیکھیے بلڈ ریلیشن کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا، وہاں تو نسبتی رشتہ ہے، یہاں خونی رشتہ ہے، یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا چلیے، اگر قرابت داری کو چھوڑ دیں، قرآن کی بات کریں، تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ علی نفس نبی ہیں، علی نفس نبی ہیں، تو اگر اس دلیل کو بھی ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی دلیل کے مطابق بھی علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے، صاحبان ایمان کا ولی ہے، ان کی ولایت
ہم پر محیط ہے، اور ایسی ولایت کہ جب ہم اپنے آپ کو اس کی ولایت کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، وہ تاریکیوں سے نکال کر ہمیں نور کی طرف لے آتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دادان محترم، اس مقام پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی نگاہ میں، احادیث کی نگاہ میں یہ تاریکی ہے کیا؟ یہ تاریکی کبھی جہالت ہے، یہ تاریکی کبھی ضلالت ہے، یہ تاریکی کبھی کفر ہے، یہ تاریکی کبھی نفاق ہے، یہ تاریکی کبھی گناہ ہے، یہ تاریکی کبھی شیطنت ہے۔ ان تمام تاریکیوں سے پروردگار ہمیں نکال دیتا ہے، ان تمام تاریکیوں سے نکال دیتا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی شخص خود تاریکیوں میں ہے اور آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو تاریکیوں سے نکال دے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ جو خود صاحب نور ہے وہ نور دے سکتا ہے، جو خود نورانی ہے وہ نور دے سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ صاحب نور ولایت ہے تو وہ نور عطا کرے گا، وہ روشنی عطا کرے گا۔ چلتے ہیں اس اہم آیت کی طرف کہ جو ماحصل ہے، جس کو میں کہوں گا ایبسٹریکٹ ہے، جس میں یہ پیغام مضبوط اور ایک جامع صورت میں موجود ہے۔ یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جس سے ہم اسلام کے اصول لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ورلڈ ویو کی بات کریں نا، دیکھیے ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہمارے لیے کانسیپٹ کلیئر ہو، ہمارے لیے ورلڈ ویو کلیئر ہو، پھر ہم آئیڈیالوجی کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ورلڈ ویو ہے، پہلے ہم نظام کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم عمل کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم آئیڈیالوجی کی طرف جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اس منزل پر قرآن آواز دے رہا ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ کس قدر خوبصورت آیت ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ سورہ نور کی بات ہو رہا ہے، آیت نور ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پوری کائنات میں نور ہے یہ اس کا نور ہے، یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ جو پوری کائنات میں نور ہے وہی نور خدا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا یہ آیت متشابہات میں سے ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کیا یہ روشنیاں جو ہم دیکھتے ہیں ان روشنیوں کے نور میں خدا ہے؟ کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ یعنی اگر ہم لائٹ کو آف کر دیں پھر کیا اللہ کا وجود نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، چلتے ہیں در اہل بیت پر، حدیث کے در پر، روایتوں کے در پر، قرآن کے در پر۔ یہ نور ہے کیا؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کہتے کس چیز کو ہے؟ کہ نور نام ہے اس وجود کا جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرے۔ نور خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کرتا ہے، مسلسل روشن کر دیتا ہے، خود بھی روشن ہے، خود آشکار ہے، پوشیدہ نہیں ہے، خود آشکار ہے۔ یعنی قرآن یہ کہنا یہ چاہتا ہے، اے علی والو، اگر تم علی کی نگاہ سے دیکھو تو اللہ پوشیدہ نہیں ہے، آشکار ہے۔ اللہ آشکار ہے، اللہ نظر آنے والا ہے۔ تم ذرا بصیرت تو تلاش کرو، آؤ اس منزل پر، آؤ علی سے بصیرت لو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آؤ اس منزل پر اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، نور بصیرت
حاصل کرنے کی کوشش کرو تو تم اللہ کو دیکھنے لگو گے، عالم غیب کا نظارہ کرنے لگو گے۔ اس منزل پر قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ وہ نور ہے، وہ نور ہے، خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ تو اچھا، میں اس دنیا کی مثال دے دوں۔ جو صاحب سب سے پہلے اس بارے ہمیں آتے ہیں اور پھر آ کر کے لائٹس آن کرتے ہیں، لائٹس آن کرنے سے پہلے ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ان جناب کو نہیں پتا کہ ممبر ایگزیکٹلی کہاں پر ہے، ان کو نہیں پتا کہاں پلر ہے، کہاں گھڑی لگی ہوئی ہے، نہیں پتا۔ جیسے ہی لائٹ آن ہو جائے دیکھنے لگتے ہیں، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ سے سوال یہ کروں، ممبر پہلے سے اپنی جگہ پہ موجود تھا یا نہیں تھا؟ ممبر پہلے سے اپنی جگہ موجود تھا، دیواریں پہلے سے اپنی جگہ موجود تھی، ہر چیز پہلے سے اپنی جگہ موجود تھی۔ تو پھر یہاں کی لائٹ میں، یہاں کے نور میں اور اللہ کے نور میں فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ جب آپ نور کو روشن کرتے ہیں تو چیزیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں، لیکن جب وہ نور کو آشکار کرتا ہے تو جیسے ہی خلق کرتا ہے روشن کر دیتا ہے۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں توحید کی عظمت پر۔ تو دیکھیے، جب وہ اپنے نور کو آشکار کرتا ہے نا تو وہ خلق کر کے روشن کر دیتا ہے، خلق کر کے روشنی دیتا ہے، پھر لوگ دیکھنے لگتے ہیں، چیز خلق بھی ہو جاتی ہے، موجود خلق بھی ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ تو اب حدیث قدسی، اب حدیث اس خوبصورت حدیث کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ حدیث کس قدر خوبصورت حدیث ہے نا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ پنجتن کے صدقے میں یہ کائنات جو پہلے پوشیدہ تھی آشکار ہو گئے، جو پہلے پوشیدہ تھی آشکار ہو گئے، ہے نا۔ ظاہر ہونے کے معنی میں ہے نا، ہم مظاہر کی بات کر رہے ہیں نا۔ نور کا کام ہی یہی ہے کہ جو چیز پوشیدہ ہو اسے ظاہر کر دے، وہ دیکھنے میں آ جائے، نور کا کام یہ ہے۔ تو بس اس منزل پر میں رک کر آپ سے یہ کہوں گا کہ وہ خود ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ خود ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، مگر وہ اپنی آیتوں کو ہمارے لیے جلا بخشتا ہے۔ وہ خود پوشیدہ ہے مگر وہ اپنی مخلوق کو روشن کر دیتا ہے، وہ اپنی مخلوق کو عیاں کر دیتا ہے۔ اس کی طرح ایک رات بھی ہے شب قدر جو خود تو پوشیدہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، یہ خود تو پوشیدہ ہے مگر اس رات کے صدقے میں اور باطن شب قدر کے صدقے میں جو خود تو پوشیدہ ہے مگر علم کے صدقے میں قرآن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا شہزادی کو سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، سیدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں، تو
مولا نے کیا کہا تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کی عقل سیدہ تک نہیں پہنچ پاتی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اسی لیے باطن شب قدر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جہاں مخفی شب قدر کے صدقے میں قرآن ظاہر ہو رہا ہے، وہاں زہرا کے صدقے میں حسین جیسا امام ظاہر ہو رہا. شہزادی کے صدقے میں، ورنہ کائنات میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ اس کائنات میں حسین آ جائیں. کائنات میں اتنی وسعت نہیں تھی. عزیزان محترم، یہ مقام ہے شہزادی کا. اس بیوی کا کیا مقام ہوگا؟ اس بیوی کا کیا مقام ہوگا جس کے صدقے میں کعبے میں علی کا ظہور ہو رہا ہے؟ اس بیوی کا کیا مقام ہوگا؟ اور جناب ابو طالب کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے صلب کا کیا مقام ہوگا جن کے تصدق علی ابن ابی طالب کا ظہور ہو رہا ہے؟ عزیزان محترم، یہ وہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، جناب ابو طالب وہ ہیں جن کے صدقے میں ایک علی ظاہر ہو رہا ہے، اور سیدہ وہ ہیں جن کے تصدق 11 علی ظاہر ہو رہے ہیں. گیارہ علی ظاہر ہو رہے ہیں، 11 محمد ظاہر ہو رہے ہیں، 11 مصطفیٰ ظاہر ہو رہے ہیں. ام المسلمین کہلانا آسان ہے، ام الائمہ ہر بیوی نہیں بن سکتی. یہ شہزادی کا مقام ہے، یہ خدیجہ کبریٰ کا مقام ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اسی لیے کہا مثل نورہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور فوراً بات کیا کہا کہ تم بغیر واسطے کے اس کے نور کو سمجھ نہیں سکتے. مثل نورہ، اس کے نور کی مثال کون ہے؟ کہ مشکات ہے. مشکات ہے. پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ مشکات کون ہے؟ کہ مشکات فاطمہ الزہرا کا دوسرا نام ہے. زہرا کا دوسرا نام مشکات ہے. کہ مشکات، اس نور کی مثال مشکات کی ہے، چراغ دان کی ہے، تاخ کی ہے، تاخچے کی ہے کہ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اس مشکات کی ہے. تو دیکھیے مثل نورہ کا مشکات، اسی لیے شہزادی کو زہرا کہا گیا. زہرا کہا گیا کہ جب شہزادی کی خلقت ہوئی اور نور چمکا تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. یہ حدیث کے جملے ہیں، یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں حیرانگی کی بات نہیں ہے. سارے فرشتے سجدے میں گر گئے کہ یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا نور ہے. جب آدم کی خلقت ہوئی یہی فرشتے سوال کر رہے تھے، کہنے کے باوجود، حکم دینے کے باوجود سوال کرتے رہے. لیکن جب دلیل دی گئی تو بعد میں سجدہ کرنے لگے. لیکن فاطمہ کا مقام یہ ہے، نہ حکم دیا نہ سوال ہوا، جیسے ہی خلقت ہوئی فرشتے سجدے میں گر گئے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کی ہے. فیہا مصباح، اس مشکات میں چراغ ہے. مانا یہ چراغ کیا ہے، یہ مصباح کیا ہے؟
مولا نے کہا یہ مصباح محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. المصباح فی زجاجۃ، یہ چراغ ایک فانوس میں ہے. یہ چراغ ایک فانوس میں ہے، یہ چراغ ایک قندیل میں ہے، اور پھر یہ قندیل اس چراغ دان میں ہے، اس تاقچے میں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے کہ چراغ کی حفاظت قندیل میں ہو رہی ہے. اللہ مولا یہ قندیل کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ قندیل، یہ فانوس علی ابن ابی طالب ہیں. اس مصباح کی، اس چراغ کی حفاظت قندیل میں ہو رہی ہے. اس قندیل کی حفاظت چراغ دان میں ہو رہی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ رسالت کی حفاظت ہوگی تو علی کے صدقے میں ہوگی، اور رسالت و امامت کی حفاظت اگر کریں گی تو زہرہ کریں گی. یہ بہت بڑا مقام ہے جو ہمارے تصورات سے مابرا ہے. نورانیت کی بات ہو رہی ہے ظاہر محترم، جسم اور جسمانیت کی بات نہیں ہو رہی. یہ ان کے مقام نور کی بات ہو رہی ہے. یہ ان کے جسم عنصر کی بات نہیں ہو رہی، ان کے بدن کی بات نہیں ہو رہی، اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب اس منزل پر میں یہ چاہتا ہوں کہ سوال ہی کی صورت میں نوجوانوں سے پوچھوں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ان انوار مقدسہ کا دیدار کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نور رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں؟ پنجتن کا دیدار کریں، ملائک کائنات کا دیدار کریں، شہزادی کا دیدار کریں. خصوصاً مومنات کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنی بہنوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے دل میں یہ خواہش ہو کہ وہ سیدہ کا دیدار کریں. ہمارے دل میں یہ خواہش ہو کہ ہم ملائک کائنات کا دیدار کریں. آج محرم کی یہ دوسری رات ہم سب کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم یا عاشورہ کے دن یا اربعین کے دن کربلا میں ہوں. ہم سب کی یہ خواہش ہے نا. ہم جا کر کے زیارت کرتے ہیں نا. کس طرح سے زیارت کرتے ہیں؟ جا کر کے مولا کو سلام کرتے ہیں. وہی جملے جو ائمہ کے ہیں وہی ہم دہراتے ہیں. معرفت بھی ملتی ہے. پھر جا کر کے ہم در و دیوار کا بوسہ لیتے ہیں، روزے کا بوسہ لیتے ہیں، غرضیے کے ایک ایک ذرے کا بوسہ لیتے ہیں. زیارت ہو جاتی ہے، مگر یہ زیارت کی حقیقت نہیں ہے. زیارت کی حقیقت یہ ہے کہ زائر اسے کہتے ہیں کہ جہاں وہ روضہ علی کو دیکھتا ہے وہاں نور علی کو بھی دیکھتا ہے، وہاں خود علی کا دیدار بھی کرتا ہے، وہاں خود حسین ابن علی کا دیدار بھی کرتا ہے. یہ مقام ہے. اور آج کے علی کا دیدار کیا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک مس کنسپشن ہے، یہ ایک غلط فہمی ہے جو پھیلا دی گئی کہ نہیں ممکن نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو توقیع مبارک امام عصر علیہ السلام میں ہے. علماء نے اس پر تحقیق کی، علماء نے اس پر گفتگو کی، اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر اس پر گفتگو ہوئی ہے. اس توقیع میں، اس خط میں کیا موجود ہے؟ دیکھیں کہاں پر مسکنسپشن ہے، کہاں پر غلط فہمی ہے. غلط فہمی اس جگہ پر ہے کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں امام عصر کا نائب بھی ہوں اور مولا سے ملاقات بھی کرتا ہوں. تو دیکھیے یہ جو جملہ ہے نا کہ میں مولا کا نائب خاص ہوں، جو مولا کے نائب خاص تھے ان کی طرح کا ایک نائب خاص ہوں اور مولا سے ملاقات بھی کرتا ہوں.
ورنہ اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ مولا سے ملاقات ممکن نہیں ہے، جو شخص دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو پھر مقدس اردبیلی کو کیا کہیں گے؟ بحر العلوم کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو دعویٰ کیا نا، ٹھیک ہے، ان کے جانے کے بعد بڑے بڑے علماء نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، مولا امام زمانہ سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہیں، تو بس آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جناب اسحاق میرے مولا امام حسن عسکری کے وکیل ہیں، اپنے شہر قم مقدس میں، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جناب اسحاق قم سے آئے ہیں سامرہ مولا کے پاس، کہ مولا سوال لے کر آیا ہوں، کہ کہو کہ مولا آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ آپ کے بعد کون امام ہوگا؟ کہ یہی رکو ہم آتے ہیں۔ مولا گئے، چند لحظوں بعد واپس آئے، میں نے دیکھا کہ امام کی گود میں ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے خورشید کی گود میں چاند ہو، اور محسوس ہو رہا تھا کہ یہی میرا امام ہے، یہی امام حسن عسکری کے بعد امام ہوں گے۔ یہاں پر مولا نے کیا کہا؟ دیکھو تمہارا دیدار ہو گیا، تم نے دیکھ لیا، امام عصر کو دیکھ لیا، مہدی کو دیکھ لیا، امام دوازدہم کو دیکھ لیا، لیکن یہ جملہ بہت اہم ہے مولا کا، امام حسن عسکری کا، اسحاق تم میں صلاحیت تھی، تم میں پاکیزگی تھی، تمہیں پرہیزگاری تھی، تم میں ایمان تھا، تم میں تقوی تھا، اس لیے ہم اپنے بیٹے کو لے کر آ گئے، اگر تم میں صلاحیت نہ ہوتی تو ہم اپنے بیٹے کو نہ لاتے۔ مطلب یہ ہے کہ جو پاکیزہ ہوتا ہے آج بھی اس کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، جو با ایمان ہوتا ہے وہ آج بھی مولا کا دیدار کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ رجب علی خیاط کا نام سنا ہوگا آپ نے، علماء سے، بزرگوں سے۔ رجب علی خیاط مجتہد نہیں ہے، عالم نہیں ہے، ایک عام شخصیت، خیاط تھے، درزی تھے، لیکن پاکیزگی کی اس منزل پر پہنچ گئے کہ ان کے لیے مشہور ہے کہ جب یہ سلام کرتے تھے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو وہاں سے رسول اللہ جواب دیتے تھے وعلیکم السلام۔ کیا منزل ہے! 25 سال کی عمر تھی ان کی، پہلی مرتبہ جب انہوں نے سلام کیا، پہلی مرتبہ جب اس منزل پر پہنچے اور ان کو جواب آیا، انہوں نے سنا، تو فوراً بعد رسول اللہ نے کیا کہا؟ رجب علی خیاط تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ صرف 25 سال ہو، لیکن رجب علی خیاط تم نے بہت دیر کر دی، تم پہلے کیوں کوشش نہیں کرتے رہے، تم پہلے کیوں پاکیزہ نہیں ہوئے، تاکہ تم پہلے خدمت میں آ جاتے، تمہیں ہمارا دیدار نصیب ہوتا، تمہیں اہل بیت کا دیدار نصیب ہوتا، تم ہم سے دور رہے مسلسل، تم اللہ کے نور سے دور رہے ہو۔ یہ منزل ہے۔ مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ میسج دے رہے ہیں تمام علی کے ماننے والوں کو، خصوصاً والدین کو، اے والدین اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرو کہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں انہیں علی کا دیدار نصیب ہو، بلکہ بچپنے میں ان کو علی کا دیدار نصیب ہو، مولا حسین کا دیدار نصیب ہو، امام زمانہ کا دیدار نصیب ہو۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد۔ اس مجلس میں آج ہم سب مل کر کے دعا کرتے ہیں، مولا امام زمانہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ہم بچپنے سے مولا حسین پر گریہ کرتے آئے،
ہمیں کم از کم اتنی تو پاکیزگی ہے کہ ہم ایک مرتبہ آپ کا دیدار کر لیں۔ مولا، آج کی رات ہم آپ سے التجا کر رہے ہیں، ایک مرتبہ ہمیں دیدار کرا دیں۔ اس وقت مجرمہ لوگ آج کی رات میرے مولا کہاں ہوں گے؟ شاید اس رات مولا کربلا میں ہوں، اس مقام پر ہوں جہاں مولا حسین محرم کی دوسری تاریخ کو اپنے خیمے نصب کر رہے تھے۔ خیمہ گاہ میں آپ بھی گئے ہیں، جب آپ داخل ہوتے ہیں خیمہ گاہ میں تو سب سے آگے، سب سے پہلے مولا عباس کا خیمہ نصب تھا۔ علمدار ہے نا مولا کی۔ میں جب پہلی مرتبہ گیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ 28 رجب سے لے کر عاشورہ کے دن تک اللہ جانے عباس سویا بھی ہو یا نہ۔ ایک دو دن کی بات نہیں ہو رہی، 5 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، 5 مہینوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا تھا مدینہ سے، 5 مہینوں بعد کربلا پہنچا۔ 5 مہینوں میں مسلسل اس سفر میں ایک 4 برس کی بچی سکینہ بھی ہے، 6 مہینے کا علی اصغر بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا مقام صبر ہے، کیا مقام صبر ہے۔ ہم جب زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے 1 مہینے بعد، 40 دن بعد، چند ہفتوں بعد واپس آ جائیں گے، ہم سب واپس آ جائیں گے، مگر ہائے زینب، ہائے سکینہ، ان کو پتا تھا کہ ہم سب جا تو رہے ہیں، جب ہم واپس پڑھ لیں گے ہمارے ساتھ حسین نہیں ہوں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو ایک دکھیاری ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، حسین تو تنہا نہیں جا رہا، میں تیرے ساتھ ساتھ آ رہی ہوں۔ اور صرف حسین سے نہیں، اپنی بیٹی زینب سے بھی کہہ رہی تھی، اے میری زینب نہیں ہو تنہا، میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں، میں تیری مادر ہوں، میں ہوں زہرا، میں تیرے ہمراہ آ رہی ہوں، صدائے غل من فضا میں گونجے، جو وقت رخصت
میں تیرے ہمراہ رہی ہوں، مجھے خبر ہے کہ ڈھونڈتی ہو حسین مزدر کی لاڈلی کو، تو کیا ہوا اگر چہرے اندھیرا، میں تیرے ہمراہ رہی ہوں۔ السلام علی المظلوم، السلام علی العطشان۔ یہ قافلہ راستے میں تھا، اور کا لشکر سامنے آیا۔ حسین نے کہا عباس یہ بڑے پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ حسین ساقی کوثر کا بیٹا ہے، حسین سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ مولا عباس نے سب کو پانی پلایا، مگر پھر مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، انہیں بھی پانی پلاؤ۔ میں کہوں مولا آپ سے ان گھوڑوں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ چند دن بعد خیموں سے سکینہ کی آواز آئے گی، اللہ روایت کے جملے ہیں، اور کے لشکر میں ایک ناقے والا بڑا پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے میں نے دیکھا زہرا کا لال خود پانی لے کے آیا، آغا مجھے پلایا۔ آغا میں اس ناقے والے سے کہوں تم بے حسین کو اس وقت کاش پانی پلاتے جب حسین اکبر کی طرف جا رہے تھے۔ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس محرم کی دوسری تاریخ تھی جب یہ قافلہ ایک مقام پہ رک گیا۔ کس مقام پہ؟ میرے مولا کا
ذوالجنا مولا کے ارادے سے چلتا تھا مگر اس مقام پہ رک گیا. یہ وہ مقام ہے. ایک اور مقام پر بھی یہ ذوالجنا رکا تھا. جب مولا رخصت ہو رہے تھے یہ گھوڑا رک گیا. حسین کیا دیکھتا ہے؟ گھوڑے کی سموں سے سکینہ رو رو کے لپٹی ہوئی بابا بابا. عباس یہاں گرد و نواح میں دیکھو اگر کوئی ہو بولا کہ لا بنی اسد کے لوگ آ گئے. مولا نے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا ہے. ایک بزرگ آ رہا تھا کہنے لگا مولا اس مقام کو کر وہ بنا. مولا نے حکم دیا عباس یہاں ہمارے خیمے نصب ہو جائیں. یہی وہ مقام ہے. کون سا مقام؟ مولا کے جملے آج بھی موجود ہیں. 2-3 جملے پڑھوں گا. مولا کے طولانی جملے ہیں. ہاں ہونا یہاں ذبح کر دیا جائیں گے.